اور آج کل جو سب سے امپورٹنٹ چیز چل رہی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، جو آئینی ترمیم کے حوالے سے، جو 1973 کے آئین میں اب تک 25 مرتبہ ترامیم ہو چکی ہیں۔ کل تک جو حلیف تھے وہ آج حریف بن گئے، اور جو حریف تھے وہ حلیف بن گئے۔ اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی اس آئینی ترمیم کی حمایت کر دیتی ہے تو پھر بھی حکومت کو 3 سے 4 ووٹ مزید درکار ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام نعیم ثاقب ہے اور آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا، لائک کیجیے گا، یہی آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ میں جتنی بار بھی کہتا ہوں آپ لوگ کوئی اس پہ کامنٹ نہیں کر رہے، کوئی اس کو شیئر نہیں کر رہے، تو ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں بھائی، اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور کامنٹ ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر کر دیں تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ خیر، ہم چلتے ہیں۔ آج جو 2-3 بڑے امپورٹنٹ ایشو ہے، ہمیشہ ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست آپ کو پتہ ہے امپورٹنٹ ایشو سے بھری پڑی ہے، اور آج کل جو سب سے امپورٹنٹ چیز چل رہی ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، جو آئینی ترمیم کے حوالے سے، جس کا بڑا ہی ایک طرح سے کہہ لیں کہ شور مچا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی بات کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت ہے اس میں شاید اپنے نمبر پورے کرنے میں ناکام ہوگی، اور اس کے بعد اب جو کھیل شروع ہوا کہ اب بلاول بھٹو جو نوجوان قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کا تعلق پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور وہ بڑے متحرک ہوئے ہیں۔ آج بھی ان کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، وہ گئے ہیں اور ان سے بات چیت کی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہیں جی پی ٹی آئی کے جو اسد کیسر صاحب ہیں ان کے گھر گئے اور ان سے ملاقات ہوئی۔ تو اب سیاست کے کھیل میں باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن سیاست کے کھیل میں آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا کہ کل تک جو حلیف تھے وہ آج حریف بن گئے، اور جو حریف تھے وہ حلیف بن گئے۔ تو نہ کوئی غصہ ہوتا ہے، نہ کوئی گلا ہوتا ہے، نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، صرف سیاست میں مفادات ہوتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بڑا ہی بے رحم کھیل ہے، صرف اپنی ذات کی حد تک، اپنے مفادات کی حد تک۔ تو اس سے ایک سبق یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ کسی ورک سپیس پہ کام کر رہے ہوں، آپ کے کچھ ریلیٹیوز ہوں، آپ کے کوئی دوست یار ہوں جن سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، تو ناراضگی تو مفادات کی ہوتی ہے، ان سے ہمارے مفادات بھی کوئی وابستہ نہیں ہوتے، صرف ایک دل کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کو ہمیشہ سے وہ کہہ لیں نا کہ روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، منہ موڑ کے ایسے ہی منہ بنا رہے انہیں کہ یار اس نے مجھے چائے نہیں پلائی، اس نے مجھے پوچھا نہیں، اس نے مجھے بائک نہیں دی۔ تو ان باتوں سے سبق یہ ملتا ہے، یہ پولیٹیکل جتنے بھی لیڈر ہیں ان کو اگر ہم دیکھ لیں تو ان کی لڑائی شڑائی کوئی نہیں ہوتی۔ آج ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو کل کو کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تھا آج کی تھوڑی سی اس بات پہ میرا یہ دل کیا کہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر لوں، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج ہم ایک تو بات کریں گے وہ ترامیم کے حوالے سے، دوسرا 190 ملین کیس میں عمران خان صاحب کی آج جو سماعت ہوئی اس کا تذکرہ کریں گے، اور جمعیت علماء اسلام جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے اس پر بھی الیکشن کمیشن کے وہ ریڈار پہ آ گئی ہے، اس کے بھی انہوں نے کہا انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، تو وہ کیا معاملہ ہے، اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ آج ڈسکشن آپ کے ساتھ کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کا جو 1973 کے آئین میں اب تک 25 مرتبہ ترامیم ہو چکی ہیں۔ آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے، یعنی قومی اسمبلی میں ٹوٹل جو وہ تعداد ہے وہ ان کو 2/3 کے لیے آئینی ترمیم کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے 224، اور سینٹ میں 64 ووٹ۔ اور اگر اب موجودہ حالات کا ہم جائزہ لیں تو جو حکمران اتحاد ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جس میں ایم کیو ایم بھی ہے، بلوچستان کی پارٹیاں بھی شامل ہیں، تو ان کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ 214 ارکان کی حمایت، جبکہ 2/3 اکثریت کے لیے حکومت کو 10 مزید ووٹ درکار ہیں۔ جبکہ انفارمیشن یہ ہے کہ سینٹ میں حکومت کو 1 ووٹ کی کمی کا سامنا ہے۔ ان نمبروں کو پورا کرنے کے لیے حکمران اتحاد جمعیت علماء اسلام مولانا جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی اور دوسرے لوگوں نے ملاقات کی، اور دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان کے صاحب پاس اس وقت قومی اسمبلی میں 8 اور سینٹ میں 5 ان کے پاس اراکین ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی اس آئینی ترمیم کی حمایت کر دیتی ہے
तो फिर भी हुकूमत को 3 से 4 वोट मज़ीद दरकार होंगे, जिनके बारे में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों के अरकान को कुछ भी पता नहीं है। वो क्या कहते हैं कि कहाँ से ये अरकान आएंगे, कैसे नंबर पूरे होंगे, ये तो खैर अभी तक नहीं पता। लेकिन ये मामला चूँकि आईनी तरमीम का चल रहा है, तो इसके लिए जो अब हलचल हो रही है, बिलावल भुट्टो साहब मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए हैं। संडे को आपको पता बड़ा शोर हुआ था, ये तय था कि शायद ये जो आईनी तरमीम पेश कर दी जाएंगी, सारे बैठे रहे, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। मौलाना साहब ने इनकार कर दिया। अब कोई उसकी रिवाइज वर्जन आ रहा है कि जो पहली आईनी तरमीम का एक मसवदा था वो किसी ने नहीं देखा था ना, मतलब सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, लेकिन वो कह लेना कि ऑफिशियली किसी को दिया गया वो इस तरह नहीं हुआ। तो अब बिलावल भुट्टो से बड़े एक्टिव हुए और वो मौलाना साहब के पास गए। देखते हैं मौलाना साहब को मना लेते हैं या नहीं, या मौलाना साहब जो इस वक्त पीटीआई के पास गए हुए हैं, शायद वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पूरा कंसेंसस हो जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां उस पर मुत्तफिक हो जाएं। क्योंकि कहा यह जाता है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो आईनी अदालतें हैं वो डिफरेंट हैं, जो हमारी अदालती निज़ाम है उससे थोड़ा डिफरेंट है। अब ये देखा भी ये गया है कि बहुत सारे हमारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, और केस सारे जो आईनी मामलात होते हैं, सियासतदानों के जो केसेस होते हैं, सारे वही सुप्रीम कोर्ट वगैरह में सुने जाते हैं। तो एक मेजर ये एजेंडा था, अगर ये था तो मेरे ख्याल में ये कोई बेहतर है, और इस पर लेकिन कंसेंसस हो जाना चाहिए ताकि जो पेंडिंग केस है जिससे पब्लिक को रिलीफ मिल सकता है, यकीनन वो होने चाहिए। खैर अब चलते हैं जी, वो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मौलाना साहब अब क्या इनकार करते हैं, इकरार करते हैं, या बिलावल भुट्टो साहब अपनी जो लीडराना सलाहियतें हैं, यंग लीडराना सलाहियतें, उसका कोई इस्तेमाल करते हुए वो मौलाना साहब को मना लेते हैं, जिससे सारे मुत्तफिक हो। तो ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अच्छा होगा और आईनी मामलात के लिए भी बहुत अच्छा होगा। खैर अब चलते हैं जी कि जो तोशाखाना केस था और 190 मिलियन केस था, उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी बेगम बुशरा बीबी थी, उनके ख़िलाफ़ जो केस की कार्रवाई थी, उन्होंने इस्तदा की थी कि ये कार्रवाई रोक दी जाए और उनको बरी कर दिया जाए, लेकिन वो इस्तदा थी जो वो रिजेक्ट होगी। ताहम अदालत ने इस मुकदमे की समाअत वाली जो एहतसाब अदालत को इस मुकदमे का हतमी फैसला सुनाने से भी रोक दिया। बुध वाले दिन जी, यानी आज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने यह हुक्म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से इस मुकदमे की बरीयत की दरखास्तों पर दिया है। वाज़ेह है कि दोनों जो मुलज़म हैं सो कॉल्ड, उनकी जानिब से अदालत में इस मुकदमे की समाअत रोकने और इन्हें इस मुकदमे से बरी करने की, जैसे मैंने पहले बताया, ये दरख्वास्त की गई थी। इसके जो वकला थे उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नैब आर्डिनेंस में तरामीम के बाद, यानी कि जो जिसकी मुखालफत नैब आर्डिनेंस की तरामीम में जो मुखालफत इमरान साहब की कर रहे थे, अब उसी के बुनियाद पर रिलीफ भी मांग रहे हैं। चूँकि उसके बाद बनता भी है उनका कि उसके बाद वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा बनता ही नहीं है, क्योंकि उसमें वफाकी काबीना की मंजूरी ली गई थी। ये मौक़िफ़ है उनका, और नई तरमीम में ये बात वाज़ेह है कि वफाकी काबीना में होने वाले फ़ैसलों से मुतल्लिक़ नैब तहकीकात नहीं कर सकता, ये उनकी इस्तदा थी। और उसके बाद जो वकील का और भी कहना था कि हमें इस मुकदमे से बरी कर दिया जाए और कोई इस तरह का मामला नहीं बनता, लेकिन अदालत ने दोनों फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए और 190 मिलियन के मुकदमे में 35 को, आपको पता है कि इस वक्त तक 35 विटनेस रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, जिस पर लेकिन आज की समाअत में सिर्फ तफ्तीशी अफसर पर और यानी कि बहस की गई है, जो जिरा नहीं करते होते वो की है तफ्तीशी अफसर पर। गो हम पहले भुगत चुके हैं, जो इमरान खान साहब के बुशरा बीबी के वकील थे उन्होंने उस पर बहस की आज। और आज इसी समाअत के बाद इमरान खान साहब से बातें कर रहे थे सहाफ़ी, उन्होंने पूछा जी कि ये जो आईनी तरमीम हो रही है इस हवाले से आप क्या कहेंगे। तो इमरान खान साहब का जो मखसूस अपना स्टाइल है, उन्होंने कहा जी एक दफ़ा फिर ये एम्पायरों को साथ मिलाकर खेल रहे हैं
اور یہ امپائر بھی انہوں نے بتا دیا. جوڈیشری کے 2 نام ہیں, آپ کو پتہ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے, اور ایک نام انہوں نے الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے لیا کہ یہ سارے ان کو ملا کر تو اس طرح یہ اپنا جو ان کا الیکشن تھا ان کو جو 8 فروری کو ہوا تھا اس کو تحفظ دے رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر دوبارہ یہ آئینی ترمیم نہ ہوئی تو جو نئے چیف جسٹس آئیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ اس حکومت کی نہیں مانیں گے اس الیکشن کو, یہ ان کا خیال ہے, تو نہیں مانیں گے تو اس وجہ سے یہ اس کو اپنے اس فراڈ کو تحفظ یہ ان کا کہنا تھا کہ اس کو تحفظ دینے کے لیے یہ کر رہے ہیں. ایک صحافی نے اور بھی ان سے سوال کیا کہ یہ آئینی ترمیم والا معاملہ تو اب ریورس ہو گیا, جس پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ حکومت نمبر پورے کر رہی ہے اور انہوں نے ترمیم لانی ہی لانی ہے, یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا. پھر ایک صحافی نے اور ان سے سوال کیا کہ جی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی حالانکہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے پی ٹی آئی کے یعنی اسد کیسر صاحب ہیں ان کے گھر گئے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے کہا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, آئی ایم ناٹ کلیئر اباؤٹ مولانا فضل الرحمان. کہ اگر کہتے ہیں جی کہ جمہوریت کے لیے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو متحد ہونا چاہیے, بڑی خوبصورت بات کی عمران خان صاحب نے. اور اگر مولانا صاحب جمہوریت کے لیے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اچھا اس پہ تھوڑی سی بات کہ جب مولانا اس جماعت میں تھے تو اس وقت ان کے ساتھ تھے, پی ڈی ایم میں تھے, نون لیگ کے حمایتی تھے, تو اس وقت ان پر بڑی باتیں کی جاتی تھی, ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا تھا, میں کہنا نہیں چاہتا, آپ سب کو پتہ ہے. اب جمہوریت کے لیے اکٹھا ہونے کی جو بات کر رہے ہیں تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں استدعا کرنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یا ان کی پارٹی کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا دور حکومت تھا, اگر آپ اس وقت بھی یہ سوچتے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے تو آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. اس وقت تو آپ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایون کہ اب تک ابھی کچھ دیر ریسنٹ پاس کی بات ہے کہ جب حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہیے, انہوں نے کہا میں ان سے بات ہی نہیں کرنی, تو آج یہ کہہ رہے ہیں. خیر خان صاحب کا اپنا بڑے لیڈر ہیں, پاپولر لیڈر ہیں, میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا ایک بات اور انہوں نے کی کہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر ان کو ڈر ہے کہ اگر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ چلے گئے تو 9 مئی اور فراڈ الیکشن کی تحقیقات کھل جائیں گی, اور 9 مئی کو ہماری پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی, آئین کے خلاف الیکشن کو تاخیر کا شکار کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے. اس پہ عمران خان نے یہ بھی کہا مجھ پر 9 مئی سے پہلے 140 کیسز بنائے جا چکے تھے, 2 دفعہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا, پارٹی ختم نہیں ہو رہی تھی اس لیے 9 مئی کیا گیا. قاضی فائز عیسیٰ 1 سال سے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہونے دے رہے, اور ان کو ڈر ہے کہ نیا چیف جسٹس آ گیا, یعنی حکومت کو ڈر ہے نیا چیف جسٹس آ گیا تو 9 مئی کی تحقیقات کرائے گا, جس نے کروایا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ کس نے کروایا کس نے نہیں کروایا, لیکن ایک بات تھوڑی سی سمجھ لینی چاہیے کہ فیض حمید صاحب بھی اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ بہت کچھ بتا چکے ہیں, تو وہ بھی جلد ہی قوم کے سامنے امید ہے کہ آ جائے گا. عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ مجھے گرفتار کر کے گھسیٹ کر لے جانے کا مقصد لوگوں کو اشتعال دلانا تھا, ہر جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کی فوٹیج بھی چوری ہو گئی ہے, نئے چیف جسٹس کے سامنے جب 9 مئی کی پٹیشن لگے گی تو سب سامنے آ جائے گا. اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات کے دن جو یعنی 8 فروری کو جو انقلاب آیا ان کے وہموں یعنی حکومت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. 8 فروری کو پی ٹی آئی بغیر لڑے جیت گئی. نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے تو فتح کی تقریر بھی کر رکھی تھی. اچھی یہ بات تو ٹھیک ہے انہوں نے کی کہ واقعی وہ فتح کی تقریر تیار کی تھی, لیکن انہوں نے تقریر کے بعد کچھ معاملات ایسے ہوئے, وہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا, لیکن وہ آپ کو سب کو پتہ ہے, اسکرینوں پہ دیکھا, اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ
اور دوسرا عمران خان صاحب نے ظاہر ہے باتیں بڑی کرتے ہیں عمران خان صاحب، اور وہ ہیں ہی مطلب بولتے بہت ہیں، اور ان کو بولنے کا ایک اس پہ ملکہ بھی حاصل ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اپنی طاقت بچانے کے لیے قانون کی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے. قانون کی بالادستی کے بغیر سرمایہ کاری نہیں آ سکتی، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. سیاسی استحکام کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی. آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا موازنہ میانمار سے ہو رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ چین کی ترقی میں بیرون نے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سننے والا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ چین کی ترقی میں بیرون ملک مقیم چینیوں نے سرمایہ کاری کی تھی. بیرون ملک مقیم پاکستانی اثاثہ ہیں. قرضوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے ان کی سرمایہ کاری بہت امپورٹنٹ ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانی قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں کر رہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں اپنا انالیسس دینا چاہوں گا، یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو برا نہ لگے تو آپ کی اپنی ظاہر ہے جو بھی پولیٹیکل افیلیشن ہے، لیکن جو بات صحیح ہے سچ ہے اس کو کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیرون ملک پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کی 3.5 سال حکومت تھی، بیرون ملک پاکستانیاں جو امید لگی ہوئی تھی کہ ڈالروں کی ریل پیل ہو جائے گی، اس وقت کتنی سرمایہ کاری ہوئی تھی، اور جو قرضوں کی دلدل سے نکلنا تھا، تو یہ 3.5 سال تو بہت تھے. اس میں کتنا قرضہ، آپ نے تو مزید قرضہ لیا تھا، اور آپ کے دور حکومت میں بہت زیادہ قرضہ لیا گیا تھا. تو اس وقت ہم نے یہ کیوں نہیں سرمایہ کاری آ گئی؟ تو یار بات پھر وہی ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو کسی نے کیا وہ غلط ہے، جو ہم نے پہلے کیا وہ تو بھول جائیں. وہ ہمیں پھر اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے دے رہی تھی، باجوہ صاحب نہیں کرنے دے رہے، ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں. اس طرح کے پھر معاملات ہو جاتے ہیں. خیر، ایک بات انہوں نے اور بھی کہی کہ جی صدر آصف علی زرداری، محسن نقوی اور نواز شریف صاحب کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب ایک اور چھوٹی سی اس بات پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت سارے پیسے تو آپ اس وقت بھی کہتے تھے کہ لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو 3.5 سالوں میں وہ ہم پیسے باہر سے کیوں نہیں لے کے آئے؟ کیوں نہیں ایسی قانون سازی کی کہ جس سے لوگوں کو تحفظ ہو، لوگ اپنے پیسے پاکستان میں لے کے آئے؟ آج ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں جب آپ کو اس وقت بھی پتا تھا زرداری آج بھی وہی ہے، نواز شریف آج بھی وہی ہے؟ تو پھر آپ نے اپنے 3.5 سالوں میں ان کے باہر سے پیسے واپس لانے کے لیے کیا کیا؟ ظاہر ہے کل کو جب نواز شریف صاحب ہوں گے اپنے اپوزیشن میں، وہ بھی یہ بات کریں گے. آصف زرداری صاحب ہوں گے، وہ بھی یہی بات کریں گے. خیر، سابق وزیر اعظم نے عدالت میں موجود صحافیوں سے 190 ملین کیس کی سماعت کے بعد یہ بھی کہا کہ صرف سپریم کورٹ سے لوگوں کو امیدیں ہیں. یقیناً بہت ہے، ہماری سپریم عدالت ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی جسارت کے ساتھ یہ بات کروں کہ کتنے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، عام پبلک کے یہ قوانین جو کیسز وہاں سنے جاتے ہیں، یہ تو سارے قانون، سارا کچھ یہ سیاستدانوں کا وہاں ان کو ریلیف ضرور ملتا ہے. خیر، اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے جی کہ جو بات کریں، اور بھی بڑی ساری باتیں کی لیکن کافی ہے کہ لوگوں کو انہوں نے لاہور کے جلسے کی بات کی. پتہ نہیں وہاں اجازت ملتی ہے یا نہیں، پھر بھی انکار ہو جاتا ہے یا کیا معاملات ہوتا ہے، لیکن انہوں نے لاہور کے جلسے کی بات کی. اچھا جی، اگلی طرف آتے ہیں جی کہ جمعیت علماء اسلام کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے، وہاں جو سماعت ہوئی الیکشن کمیشن میں، تو اس میں یہ ایک بات یہ کی گئی ہے کہ جی ہمیں جو وکلا کی طرف سے انہوں نے الیکشن ہی کروائے تھے 5 سال پہلے، ظاہر ہے انہوں نے جو الیکشن کرائے ان کی ڈیٹ ختم ہوئے گی، تو انہوں نے 60 دن کی مزید مہلت مانگ لی، جس پر الیکشن کمیشن نے JUIF کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. JUIF کے DG جو پولیٹیکل ونگ نے بتایا ہے کہ پارٹی عہدیداروں کی 5 سالہ مدت 7 جولائی کو ختم ہو گئی تھی. صوبائی انتخابات کا عمل جاری ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے صوبوں میں ہم انتخابات کرائے ہیں، بیچ میں عام انتخابات بھی آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے جو انٹرنل الیکشنز ہیں وہ متاثر ہوئے تھے، اور اب آئینی ترمیم بھی چل رہی ہے، جس پر چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئینی ترمیم کا انٹرا پارٹی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں گے کہ آپ کو مزید مہلت دینی ہے یا نہیں. چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان لیا جا سکتا ہے اور پارٹی کو ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے.
یہ تھی جی آج کی گفتگو. یقیناً اس میں بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو بہت پتہ ہے، لیکن آج کی گفتگو میں ہم نے کوشش کی کہ جو آج کے سے ریلیٹڈ ایونٹس تھے، خبریں تھے، ان پہ اپنا چھوٹا موٹا ناقص سا تبصرہ بھی کریں اور آپ کو انفارم کرنے کی کوشش کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. خدا حافظ.